السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو BHZ انفو زون۔ ناظرین، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اللہ کی پیش گوئیوں پر مشتمل ایک پہلا سلسلہ بنایا تھا۔ ناظرین، آج ہم ان کی پیش گوئیوں پر مشتمل دوسرے سلسلے کی ویڈیو آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اللہ کا ایک مصرع ہے، یعنی میں نے جو راز بیان کیے ہیں وہ موتی ہیں جو میں نے پروئے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ واقعات کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کو وہ موتی قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اللہ اور اس کے ولیوں کا معاملہ ہے کہ وہ کیسے ان کے ذہن میں یہ باتیں ڈالتا ہے جو کہ حرف بحرف پوری ہوتی ہیں۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور مصرع میں انہوں نے فرمایا ہے کہ 300 سال کی حکومت کے بعد مغل اس طرح غائب ہو جائیں گے جیسے اصحاب کہف غائب ہوئے تھے۔ ناظرین، مغلوں کا کل دور حکومت 331 برس رہا۔ اس میں سے 15 برس کا وہ عرصہ نکال دیں جب شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دے کر حکومت پر قبضہ کر لیا، تو یہ عرصہ کم و بیش 316 برس بنتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اصحاب کہف کے غائب رہنے کا عرصہ بھی کم و بیش 300 سال ہی ہے۔ انہوں نے کہا، میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا جس کا نام تیمور شاہ ہوگا، وہ وقت کا حاکم ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہندوستان کے مغل حکمرانوں کا شجرہ امیر تیمور سے ہی ملتا ہے۔ ظہیر الدین بابر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا بانی بابر ہی تھا۔ بابر کابل کا بادشاہ تھا جو بعد میں سلطنت دہلی کا والی وارث بنا۔ بابر نے یہ حکومت لودھیوں سے حاصل کی۔ چنانچہ اب اس جانب آتے ہیں۔ انہوں نے ایک شعر میں کہا، جب بات سکندر سے ابراہیم شاہ تک پہنچ جائے گی تو یقین کر لیں کہ اس ملک میں فتنہ پیدا ہوگا۔ یہ لودھی حکمرانوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ناظرین، سلطان بہلول لودھی نے حکومت قائم کی، جس کے بعد سکندر اور پھر ابراہیم لودھی حکمران بنے اور اسی پر سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، اور بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر اپنی حکمرانی قائم کی اور ہندوستان کو تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنایا۔ ایک شعر میں مدتوں پہلے ہمایوں اور شیر شاہ سوری کا ذکر ملتا ہے۔ افغان سے مراد شیر شاہ سوری ہے۔ اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہمایوں کو بادشاہی ملے گی، اسی دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان ظاہر ہوگا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں پر فتح حاصل کی اور 15 برس تک ہندوستان پر حکومت کی اور بہت سے اہم کام سر انجام دیے۔ ناظرین، آپ یقیناً یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ہماری GT روڈ شیر شاہ سوری کی بھی بنوائی ہوئی ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور شعر میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمایوں ملک ہندوستان پر قبضہ کر لے گا اور اس کے انتقال کے بعد اکبر ملک کا بادشاہ بنے گا۔ ناظرین، یہ جلال الدین اکبر وہی بادشاہ ہیں جسے تاریخ اکبر اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور شعر میں فرمایا، جب جہانگیر دارالبقا یعنی موت کا سفر شروع کرے گا تو وہ وقت کا حاکم ثانی یعنی شاہ جہان ظاہر ہوگا۔ شاہ جہان، جس کا اصل نام خرم تھا اور جس نے اکبر کی رانی مریم زمانی کے زیر سایہ پرورش پائی تھی، جہانگیر کا بہت ہی چہیتا بیٹا تھا۔ ناظرین، شاہ جہاں کی تاج پوشی 1605 کو ہوئی۔ شاہ جہان کو معمار بادشاہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے بہت سی یادگار عمارتیں بنوائی تھیں، جیسے لاہور کا شالیمار باغ، شیخو پور کا ہرن مینار اور سب سے بڑھ کر تاج محل، جس کی مثال اس روئے زمین پہ کہیں نہیں ملتی۔ ناظرین، اس نے یہ تاج محل اپنی چہیتی ملکہ ارجمند بانو یعنی ممتاز محل کے لیے بنایا تھا۔ ناظرین، 1976 میں اقوام متحدہ نے اسے نہ صرف عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا بلکہ فن تعمیر کا بہترین نمونہ قرار دیا۔ اس کے علاوہ ہمایوں کے مقبرے کو بھی قومی ورثہ قرار دیا گیا ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اللہ نے مغلیہ سلطنت کے تمام بادشاہوں کا ذکر کیا، حتیٰ کہ
ان کا بھی ذکر کیا جو غیر معروف تھے، لیکن اورنگزیب کا کہیں نام نہیں لیا۔ اس کی وجہ شاید یہی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اورنگزیب کی اس شکی القلبی کو پسند نہ کیا کہ اس نے دارالشکوہ کو ہاتھی کے پیروں میں باندھ کے سڑکوں پر گھسیٹا اور پوری حلقت آنسو بہا رہی تھی۔ دارالشکوہ صوفی منچ انسان تھا اور لوگ اسے بے حد پسند کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تھا حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اللہ کی پیش گوئیوں پر دوسرا سلسلہ۔ آئندہ انشاءاللہ ہم ان کی پیش گوئیوں پر مشتمل تیسرے سلسلے کے آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ کنٹینٹ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔